میرے آقا میرے مولا اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان ہوا کہ ہم اور ایک قمری سال مکمل کر کے ایک نئے قمری سال میں داخل ہوئے۔ 1442 مکمل ہوا اور ہم 1443 میں داخل ہو گئے۔ یہ وقت ایسی چیز ہے کہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے، اگر کوئی اسے روکنا چاہے تو وہ روک نہیں سکتا ہے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو ملے، تو یہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو سال ختم ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے، اس کا بڑا سبق یہی ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ ابھی تک میں نے کیا اور آئندہ کے عزائم کریں کہ اب زندگی صحیح رخ کے اوپر گزارنی ہے۔ ورنہ اگر زندگی یوں ہی گزرتی چلی گئی تو گزرنے کو تو گزر جائے گی، لیکن کچھ کمایا نہیں تو ایک وہ وقت آئے گا کہ ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اور یہ زندگی کی اہمیت کو قرآن و احادیث میں مختلف انداز سے سمجھایا گیا۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی اور عمر کی قسم کھائی۔ بعض مقامات پر قرآن کریم نے وقت کے ایک خاص حصے کی قسم کھائی، جیسے والفجر والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم۔ اور یہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے وقت اور زندگی، عمر، اس کی قسم کھائی۔ قسم ہے زندگی کی، قسم ہے عمر کی، اور قسم ہے وقت کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدر و قیمت، اس چیز کا مرتبہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور وقت اور عمر کی قسم کھائی ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کھائی۔ اسی طرح حدیث شریف میں یہ بات فرمائی گئی کہ قیامت کے میدان میں بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 چیزوں میں سے 2 سوال تو زندگی کے متعلق ہوں گے۔ ایک تو یہ سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، کہاں اس کو خرچ کیا، اور جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا۔ تو جوانی کے متعلق مستقل سوال اور زندگی کے متعلق الگ سے سوال۔ تو یہ زندگی کی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمودات میں اس کو مختلف انداز سے سمجھایا۔ چنانچہ ایک روایت جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی بخاری شریف کی حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں استعمال نہیں کرتے، اس کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی کی نعمت، اور دوسری نعمت والفراغ، فارغ اوقات کی نعمت۔ آج کیا ہو گیا ہمیں کہ ہمارے اکثر اوقات فضول اور بیکار چیزوں میں ضائع ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کی شان یہی نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کو فضول اور بیکار کاموں میں لگائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں کچھ ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایمان والے یہ صفات اپنائیں گے تو وہ دنیا آخرت کی کامیابی پا لیں گے۔ تو اس میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ایمان والے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیکار کاموں سے بچاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ تو ان مختلف احادیث میں اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ وقت کتنی بڑی چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو سال ختم ہوا اس پر محاسبہ کریں کہ میں نے اپنی زندگی کو کس رخ پر ڈالا تھا، اب یہ نیا سال شروع ہوا تو مجھے اپنی زندگی کو کہاں لے جانا ہے۔ اور یہ جو اسلامی احکام ہیں اس کا بھی دار و مدار یہی قمری مہینوں پر ہے۔ رمضان المبارک کا دار و مدار چاند کے اوپر، اور عید کا دار و مدار چاند کے اوپر، حج کا دار و مدار چاند کے اوپر۔ تو یہ جو اسلامی احکامات ہیں ان سب کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں کے اوپر رکھا ہے، اور اس میں بھی مصلحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دار و مدار کیوں قمری مہینوں کے اوپر رکھا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے۔ لیکن ان مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ یہ قمری مہینوں کے حساب سے تاریخ کو طے کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ چاند دیکھا اس کے حساب سے کوئی ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ چاند ہے تو آج پہلی تاریخ ہوگی، دوسری ہوگی، ورنہ یہ جو شمسی تاریخیں ہیں اس کے اندر تو مہینوں کے نام یاد رکھنا ہی ایک مستقل چیز ہے۔ جنوری، فیبروری، جو ان پڑھ آدمی ہیں اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو ایک مصلحت یہ ہے کہ سب اس کو سمجھ سکیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی احکامات کا دار و مدار ان قمری مہینوں کے اوپر رکھا۔ تو اصل بات تو ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے اس کا حقیقی معنی میں شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اس کے دو طرح کے شکر ہوتے ہیں، یعنی اس کا دو طریقے سے شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان کے ذریعے کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور یہ تو زبانی شکر ہوا اور یہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور ایک ہے حقیقی شکر۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کے نتیجے میں جو ذمہ داری ہم پر آتی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ حقیقی شکر ہے۔ جیسے مال اللہ نے دیا ہے تو اس کے اوپر زبان سے شکر ہو، اب یہ مال میں ملنے کے نتیجے میں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے، اس کو ادا کرنا یہ حقیقی شکر ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اس کا حقیقی شکر ہے۔ اور حج کو جانے کی طرف راستہ ہموار ہو تو حج کرنا زندگی میں ایک بار، یہ مال کا حقیقی شکر ہے۔ تو یہ زندگی ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بار بار زبان سے بھی شکر ادا ہو۔ اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں میں اپنے اوقات کو لگانے کا حکم فرمایا وہاں لگانا۔ ہم جو اوقات گزارتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اگر دیکھا جائے تو یہ وقت کی 3 صورتیں نکلے گی۔ ایک تو وقت لگائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، جیسے نماز پڑھنے میں،
اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے میں، برائیوں سے روکنے میں، تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ انسان اپنے وقت کو صحیح جگہ پر لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والا مسئلہ ہے، یہ بھی چند چیزوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ ایک اس کی لمبی فہرست ہے۔ آسان زبان میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کے جس موقع پر اللہ کا جو حکم ہو اسے پورا کرنے میں وہ وقت لگائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شامل ہوگا۔ جیسے کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اس کی تدفین میں شریک ہو رہے ہیں، تو یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اور کسی مسلمان کے یہاں، اپنے بھائی کے یہاں خوشی کا موقع ہے تو اس خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ایک مسلمان بھائی کا حق ہے۔ کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے گھر میں گئے، اپنے والدین کے پاس وقت گزارا، اپنے بیوی بچوں کے پاس وقت گزارا، یہ ان کا مستقل حق ہے، اس کو ادا کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو ہم زندگی کے جس شعبے میں ہوں اور اس شعبے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے پورا کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اور اس میں وقت گزر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے ہم اپنے وقت کو گناہوں میں لگائیں، تو یہ نعمت کی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی اور اسے ہم اس کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے میں، موبائل کا غلط استعمال کرنے میں، پرائی عورت کو دیکھنے میں اور بیکار کاموں میں ہم اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، تو یہ وقت کی ناقدری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور اگر اسی میں اپنا وقت گزرتا رہا تو اللہ بچائے قیامت میں اور آخرت میں ہمیں بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑی حسرت ہوگی کہ میں نے اس بڑی نعمت کو کہاں گوا دیا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ وہاں جانے کے بعد جب انسان دیکھے گا کہ اپنی زندگی کو غلط گزارنے کے اوپر کیا وبال ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ باری تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب نیک اعمال کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب مل چکا ہے کہ اب دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر کوئی اس زندگی میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ زندگی دے کر یوں ہی چھوڑ دیا تھا، بلکہ ہماری طرف سے ڈرانے والوں کا سلسلہ جاری رہا، انبیاء اکرام آتے رہے اور انبیاء اکرام کے بعد ان کے نائبین آتے رہے جو ڈراتے رہے، پھر بھی تم نے اپنا رخ صحیح نہیں کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں اور اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ والی زندگی گزاریں، من مانی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کی طرف آ جائیں۔ یہ تو ہر وقت تقاضا ہے ہی، لیکن یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کا اگر حل دیکھا جائے تو سب سے بڑا حل یہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ پھر حالات میں سے آسانی پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والی زندگی یہ پچھلی زندگی سے بہتر ہوگی۔ لیکن ہمارا کام بس یہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنے معاف کرنے والے ہیں کہ بندہ جب گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں، کوئی تانا بھی نہیں دیتے کہ میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، تو نے میری نافرمانی کی، اب آتا ہے ہمارے در پر، نہیں، بس توبہ کر لی، پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا اور پچھلے گناہ پر افسوس کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ،
اے نبی جی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو گناہ کر رہے ہیں، انہیں بھی اللہ فرما رہے ہیں آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آج تک کی زندگی گناہوں میں گزری، اب بھی موقع ہے کہ توبہ کر کے ہم اپنے گناہوں کی صفائی کرا لیں، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یہاں تک کہ یہ اپنے گناہوں پر رونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس کا اندازہ ایک حدیث شریف سے آپ لگا سکتے ہیں۔ مشکات میں وہ روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی دنیا اور آخرت کے فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ مجھے بتلا دیجیے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیری کفایت کرے، مطلب بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، ہاں جو ضرورت کے اوقات ہیں وہ تو باہر گزارنے ہی ہوئیں، اس کے سوا کے اوقات اپنے گھر میں گزارو۔ وابکی علی خطیئتک، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے نجات چاہتے ہو، اپنے گناہ کے اوپر رویا کرو۔ تو یہ رونا تو اتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بڑی چیز ہے۔ آج اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتا، کہتے بھی ہیں کہ بھائی دعا کے لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا وقت مقرر ہے، اللہ کے ذکر کا وقت مقرر ہے، تو وقت نہیں ملتا کہ ہم دعا مانگیں۔ دعا یہ تو عبادت کا مغز ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے، اپنی زندگی میں اسے جگہ دینی چاہیے۔ کم از کم روزانہ 5 منٹ تو ایسا وقت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہر وقت بھی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجئے، مجھے یہ کام درپیش ہے، آپ اس میں میری مدد فرمائیے۔ یہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر تسمہ ٹوٹ جائے جوتے کا تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو یہی تعلیم دینا مقصود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ تسمہ ٹوٹا ہے تو اس کو موچی کے پاس بنانے جانا پڑے گا، لیکن اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ بھئی تسمہ ٹوٹ گیا، موچی کے پاس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہیں وہ ہمیں لوٹ نہ لے، ہو سکتا ہے کہیں وہ اچھا کام نہ کرے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ ہمارا کام اچھی طرح کرے گا۔ تو یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے رکھنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی 2 سب سے آسان چیزیں ہیں، وہی آج ہماری زندگی سے نکل گئی۔ ایک تو ہے شکر ادا کرنا، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت باتیں کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی اگر صحیح رخ پر نہیں ہے تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر ہم وہ زندگی اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں، کہ وہ جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا وقت گزرتا ہے، اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے کاموں میں وقت گزرتا ہے جس کو کرنا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ مثلا کہیں جانا ہوتا ہے کوئی دعوت وغیرہ میں، تو ہم اپنا وقت گزارتے ہیں ذرا تیار ہونے میں، ذرا اچھا لگوں میں اپنے آپ کو۔ اور اسی طرح کبھی تفریح کے لیے جاتے ہیں، واکنگ وغیرہ پر جاتے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر اس نیت سے جا رہا ہے کہ راستے میں جا رہا ہوں کوئی پرائی عورت کو دیکھوں گا تو پھر وہ مسئلہ ہے، لیکن اگر یوں ہی جا رہا ہے کہ ذرا تفریح کروں، چست ہو جاؤں، تو پھر نہ اس میں کوئی ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن
نفع کا حاصل نہ ہونا یعنی ثواب کا حاصل نہ ہونا یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہے کہ وقت گزر رہا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں نے جو نفع سوچا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا تو اس کو نقصان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد محترم جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، بڑی مشہور ہے معارف القرآن، ان کے پاس ایک تاجر آیا کرتا تھا، ہر وقت آ کر اپنا نقصان سناتا تھا، حضرت اس سال کاروبار میں اتنا نقصان ہوا، اس سال اتنا نقصان ہوا۔ 2-3 دفعہ جب وہ آیا اور اس نے اپنا نقصان سنایا تو حضرت نے کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو اور کوئی پیشہ اختیار کر لو جس میں تمہارے اخراجات بآسانی پورے ہو جائیں۔ تو اس نے پھر تفصیل بیان کی کہ حضرت واقعتاً کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ تو میرے ذہن نے یہ نفع سوچا ہوتا ہے کہ اس سال مجھے فیکٹری میں سے اتنا نفع ملنا چاہیے، وہ نہیں ملتا، اس کو میں نقصان سے تعبیر کرتا ہوں۔ تو اگر نفع نہیں مل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے لیکن ثواب نہیں مل رہا ہے تو بھی یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہے۔ شریعت مطہرہ چونکہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے تو اس نقصان سے بچانے کے لیے بھی شریعت نے ایک چیز رکھی ہے، وہ ہے اچھی نیت۔ اچھی نیت، اگر کوئی تفریح کرنے جا رہا ہے، واکنگ کرنے جا رہا ہے، ساتھ میں یہ نیت کر لے کہ راستے میں جو کوئی مسلمان ملے گا اس کو سلام کروں گا، کوئی ضرورت مند ملے گا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی اسے ہٹا دوں گا، کوئی بیچارہ نابینا ہوگا اسے روڈ کراس کروا دوں گا۔ کتنی ساری نیتیں کر سکتا ہے، جتنی نیتیں کرے گا اتنا ثواب ملتا جائے گا۔ اس کو 2 مثالوں سے اور سمجھتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنا مکان بنایا تو اس نے سوچا کہ اپنے جو ایریا کے بزرگ ہیں ان کو دعوت دوں کہ وہ میرے گھر آ کر اوپننگ کروا دے، دعا کروا دیں۔ تو اس نے اس بزرگ کو بلایا اور وہ بزرگ گھر بھی تشریف لائے، دعا بھی کرا دی، لیکن پوچھا کہ یہ جو تم نے اپنے گھر میں کھڑکی لگائی ہے یہ کس نیت سے لگائی؟ اب ظاہر سی بات ہے گھر وغیرہ میں کھڑکی ضرورت کے لیے لگاتے ہیں، اس وقت کیا نیت کہ بھائی ہوا کا انتظام ہو، اجاز کا انتظام ہو، یہ ہے۔ تو کہا حضرت گھر کے اندر روشنی وغیرہ کا انتظام ہو اس لیے لگائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کھڑکی لگاتے وقت یہ نیت کرتے کہ اس کے ذریعے گھر میں اذان کی آواز آئے گی، میں اس کا جواب دوں گا، جب تک کھڑکی گھر میں رہتی تمہیں ثواب ملتا رہتا۔ اسی طرح یہی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ 13-14 سال کے تھے، ان کے والد حجاز کے سفر پر گئے عمرے یا حج کے لیے، تو وہاں سے حضرت مفتی محمد تقی صاحب کے لیے گھڑی لائے۔ جیسے عام طور پر جب بڑے جاتے ہیں تو چھوٹوں کے لیے اس طرح کے کوئی تحفے لاتے ہی ہیں، تو حضرت بھی اپنے لڑکے کے لیے گھڑی لائے۔ تو گھڑی دیتے وقت حضرت مفتی محمد تقی صاحب کے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا اس نیت کے ساتھ گھڑی پہنو کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کی پابندی کروں گا، جب تک گھڑی ہاتھ میں رہے گی ثواب ملے گا۔ تو ایسے کام جس کے اندر آخرت کے اعتبار سے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اگر کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے تو اس کو اس پر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت یہ نیت کر لیں کہ اس کھانے کے ذریعے جو طاقت ملے گی میں دین کے کام میں لگاؤں گا، تو بالکل صحیح ہے۔ کھانے کے وقت کھانے میں اگر کوئی اپنا وقت گزارتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن اگر نیت کر لے گا تو یہ بھی جو وقت گزرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور جو پچھلی زندگی ہے اس پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ اس سال میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر نمازوں میں کمزوری ہے، خصوصاً فجر کی نماز میں، اس کی پابندی کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔